بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے گھر میں موجود ہیں جب کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں ایک خوف کا عالم ہے، اور یہاں پر چاہے سیاستدان ہے یا عام آدمی ہے کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھے، لیکن یہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ یہاں جب بھی یا ان کے چیمبر میں جائیں یا ان کے گھر جائیں تو یہاں پہ ان کے حلقے کے ووٹر سپورٹرز کا عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک رش ہوتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک ایسی صورتحال میں بھی کہ اس وقت کرونا کے باعث ایک دنیا میں ایک خوف کا عالم ہے، لیکن چونکہ ان کی شخصیت ایسی ملنسار شخصیت ہے کہ ان کے گھر آنے والے یا ان کے جو چیمبر میں آنے والے سائلین ہوتے ہیں یا ان کے ووٹرز ہوتے ہیں انہیں مایوس نہیں کرتے، انہیں پورا وقت دیتے ہیں۔ اور آج چونکہ ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہے، ہمیشہ سے جرنلسٹ کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی اچھا رہا، مختلف ٹورز بھی کروائے گئے جرنلسٹ کو، اور یہ ایک تاریخی ٹورز انہوں نے اسلام آباد کے کچھ جرنلسٹ کو پشاور سے لے کر تورخم تک کروایا تھا، اور آج بھی اسلام آباد کے جرنلسٹ انہیں خصوصی طور پر یاد کرتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں جناب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب کے گھر میں، ان سے السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اگرچہ کرونا کے باعث تو بہت سارے سیاستدان، چونکہ آج کا کرونا کا رخ زیادہ تر سیاستدانوں کی طرف سے ہے، کافی پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، تقریباً 30 سے زائد سیاستدان اس کا شکار بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا۔ چونکہ آج میں آپ کا زیادہ وقت لوں گا بھی نہیں، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں میرے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ویورز کی یہ خواہش تھی کہ آپ تک پہنچائیں اور اس کے جوابات لیں، تو آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر ہی آپ کا وقت لوں۔ اور چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ کووڈ-19 کے باعث جو نہ صرف پوری دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک تھے ان کی اکانومیز بیٹھ گئیں، پاکستان کی بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے۔ چونکہ خیبر پختونخوا میں آپ کی چونکہ 7 سال سے مسلسل آپ کی حکومت ہے، نیکسٹ ٹینیور میں بھی عوام نے آپ پہ اعتماد کیا، لیکن اس دور میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سالوں میں اس حوالے سے جو عوام کی توقعات تھیں پاکستان تحریک انصاف پر، اس پر پاکستان تحریک انصاف پورا نہیں اتر سکی، اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروگرامز کچھ دیکھنے میں نہیں آئے جو گزشتہ 5 سالوں میں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فنڈنگ کی کمی تھی یا کہ اس کو بھی ذمہ دار آپ کووڈ-19 کو ٹھہرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو حکومت ہمیں ملی ہے مرکز میں، ہمارا صبح ایک بات تو آپ کو میں واضح کر دوں کہ زیادہ ڈیپینڈ بجٹ جو ہے ہمارا مرکز پہ کرتا ہے۔ ہمارے ہفتہ صبح کی جو ریونیوز اکٹھے ہوتے ہیں تو بجٹ کا 11% یا اتنا لگ بھگ ہوتا ہے، باقی سارا مرکز سے پیسہ ہمیں ملتا ہے، اپنا جو شیئر ہے یا اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے اور چیزیں۔ یہ جب بدقسمتی سے حکومت چارج لیا عمران خان صاحب نے، پچھلی نواز شریف صاحب کی نور کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا تھا ملک کا، اور بالکل معیشت جو تھی وہ ICU کے اندر تھی، ایسا تھا ہی نہیں۔ یہ بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو سنبھالا دیا، دوست ممالک سے مدد لی اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ اب یہی صورتحال صوبے میں تھی کہ اب مرکز سے فنڈنگ آئے گی تو صوبہ آگے چلے گا، تو اس لیے کچھ اس طرح کے آپ کو میگا پروجیکٹ زیادہ ان 2 سالوں میں نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹ تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے، اور تو ان کے اوپر کافی فنڈنگ ہوئی ہے آن گوئنگ پروجیکٹس کے اوپر، تاکہ وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں۔ پھر ساتھ ہی کووڈ کا بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، صوبائی پیسوں سے اس کے اوپر بھی بہت بڑا کئی ارب روپے لگ گئے۔ آئندہ بجٹ بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا ڈیولپمنٹ کے لیے، چونکہ بزنس سارے آلموسٹ بند رہے ہیں 3 مہینے، انکم ٹیکس کی ریکوریز بھی نہیں ہو پا رہی، کسی اور چیز کی بھی ریکوری نہیں ہو پا رہی لوگوں سے، تو جب پیسہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے دشواریاں ہوں گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ کووڈ-19 سے اللہ ہمیں ہماری جان چھڑا دے، تو وین بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کووڈ سے پہلے عمران خان صاحب نے ہماری جو ایکسپورٹس ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیا تھا، ملک کی معیشت جو ہے بہتری کی طرف جا رہی تھی، تو ابھی تو چیزیں رکی گئی آلموسٹ ساری، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ختم ہو جائے اس بیماری کا، تو ملک دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا، اور انشاءاللہ ابھی 3 سال ہیں ہمارے پاس، صوبوں میں بھی بڑے پروجیکٹس آئیں گے اور فیڈرل میں بھی آئیں گے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس جو کرونا از خود نوٹس کیس ہے، اس میں جو مختلف آپ کے جو صوبائی اٹارنی جنرل سے ان کی جانب سے جو رپورٹس جمع کروائی گئیں
اس پر سندھ کی جو جمع کرائی گئی رپورٹ ہے اس پر کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ کافی تحفظات کا اظہار کیا, لیکن خیبر پختونخوا کی جو آپ کی رپورٹ تھی اس پر کافی اطمینان کا اظہار کیا گیا. اس کی کیا جو وہ ریفارمز ہیں جو آپ کی بیوروکریسی میں آپ لوگوں نے جو گزشتہ 5 سالوں میں کام کیا, جو سندھ کے مقابلے میں یا پنجاب کے مقابلے میں زیادہ ہم نے دیکھا کہ یہاں آپ کی جو رپورٹ تھی اس پر کافی اطمینان کا اظہار کیا, کیا وہ یہ ریفارمز ہیں جو آہستہ آہستہ اب اس کے ثمرات جو عام سامنے آنا شروع ہو گئے؟ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں خالصتاً تحریک انصاف کی حکومت ہے, 2/3 میجورٹی. تو عمران خان کی جو پچھلے 5 سال کی ٹریننگ ہے وہ اب بھی لوگ وہی ہیں آلموسٹ سارے. کرپشن ہم نے ختم کیا ہے صوبے سے, ہوگی چھپ کے کوئی کرتا ہوگا لیکن موسٹلی چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں ساری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے بہت ہی بہتر ہے. اب سندھ کی تو آپ بات نہ کریں, وہاں تو آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کی حکومت ہے اور جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں وہ اس کا ہی جواب نہیں دے پا رہے ہیں. میری اطلاعات ہے کہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی زکوٰۃ وہاں پہ تقسیم کر دی گئی, کس کو دی گئی کوئی پتہ نہیں ہے. 8 ارب روپے انہوں نے دکھائے تھے ابتدائی رپورٹ میں اسی بتایا. طرح بے شمار اور چیزیں ہیں سندھ میں, لیکن ہمارے شعبے میں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا اسکینڈل نہیں آپ کو ملے گا. اور کیبنٹ جو ہے ایک ٹیم کی طرح وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, اور اوپر اسمبلی جو ہے وہ کے اوپر موجود ہے جو کہ اس چیزوں کو دیکھتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا سسٹم, ہماری گورنمنٹ صوبے میں ٹھیک چل رہی ہے اللہ کے مہربانی سے. اچھا, ٹورزم کے حوالے سے بھی چونکہ وزیر اعظم نے بھی ایس او پیز مانگی ہیں خیبر پختونخوا سے, چونکہ آپ کا زیادہ ریونیو جو ٹورزم سے حاصل ہوتا ہے, اس پر کیا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایس او پیز مرتب کی گئی ہیں, وفاق کو بھیجی گئی ہیں؟ اس کے اوپر غور بھی ہو رہا ہے اور ایس او پیز بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سوچ یہی رہے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ رش پورے پاکستان سے, آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے علاقوں میں, تو کہیں یہ کووڈ-19 اور سپریڈ نہ ہو جائے. تو یہ ایک فیئر ضرور ہے حکومت کے دل میں, مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو ذاتی رائے ہے کہ نظام دنیا نہیں روکنا چاہیے. ہمارا غریب ملک ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے کہ یہ اتنے غریب لوگ ہیں. وہ کہ عمران خان صاحب نے بڑی فراد دلی سے 12,000 روپے پر ہیڈ دیے, لاکھوں لوگوں کو ملے ہیں, ان کا فائدہ ہوا ہے جب ٹوٹلی لاک ڈاؤن تھا. تو کسی طریقے سے اس کے ایس او پیز کے تحت ٹورزم اگر نہیں کھلے گا تو جن علاقوں میں جو ٹورسٹ ریزارٹس ہیں ہمارے, جیسے ہمارا گلیات ہے, جیسے ہمارا کاغان ناران ہے, جیسے ہمارا سوات میں بدین, بحرین اور کلام ہے, اور اس طرح دیگر چترال اور دیر کے علاقے ہیں, تو وہاں کی جو مقامی آبادیاں ہیں وہ تو پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کا جو گزر بسر ہے وہ سارے کا سارا ٹورزم کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول ٹورزم ضرور کرنا چاہیے. اچھا, ٹورزم کی اگر بات کی جائے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ گلیات, سوات, کلام, یہ ایسے آپ کے جو اسپاٹس ہیں یہاں, اگر بات کی جائے ٹورزم کے حوالے سے تو لوگ کافی پریشان ہیں. گزشتہ تقریباً ہفتے بھی ایک وفد گیا تھا, مختلف ہوٹلز ایسوسیشن ملی ہیں جا کر وفاق میں بھی, اس کے علاوہ پنجاب حکومت کے پاس بھی گئی ہیں. تو کیا جو ان لوگوں کے نقصانات ہوں گے, بہت سارے ایسے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں جنہوں نے رینٹ پر, اینول رینٹس پر لیے ہوتے ہیں, ہوٹلز لیے ہوتے ہیں, یہاں ہوٹل انڈسٹری بری طرح ایک قسم کی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. کیا صوبائی حکومت کوئی انہیں ریلیف پیکیج دے گی؟ دیکھیں ایسے تو بہت سے کاروبار ہیں جو بالکل ہی, لیکن باقی کاروبار تو اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو باقی کاروبار تو آپ اس آج تک, میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہوٹل انڈسٹری ہے وہ تو بالکل ہی بیٹھ کے رہ گئی ہے, اور اس سے صوبائی گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے کہ جو اس انڈسٹری سے ٹیکس ہمیں ملتا تھا وہ بھی نہیں ملے گا, ظاہر ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کھولنا چاہیے. جیسے ہوٹلوں میں ٹیک وے کو ہے ابھی تو ڈائننگ نہیں ہے, لیکن اب باہر سے لوگ آتے ہیں تو لیکن وہ بھی کافی مشکلات ہو رہی ہیں. ایس او پیز کی وائلیشنز کے نام پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز کا اندراج ہو رہا ہے. دیکھیے وائلیشن کرنی نہیں چاہیے. تاجروں کو, یہ جو بھی بزنس کمیونٹی ہے
یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دکان میں اپنے کاروبار کے اندر ایس او پیز کی لوگوں سے پابندی کروائیں اور خود بھی کریں. خود تاجروں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ماسک کی سختی سے پابندی کی جائے, لمیٹڈ, اور تاجر اس پہ اگر تعاون کریں تو ان کا کاروبار کھل سکتا ہے, چل سکتا ہے. وہ خود ہی تعاون نہیں کرتے. وہ 4 گاہکوں کی گنجائش ہے تو وہ 20 کو اندر الاؤ کر دیتے. نہ الاؤ کریں, اپنا بندہ باہر کھڑا کریں, یہ 4 نکلے تو چلو کچھ تو آپ کو آئے گا نا, بجائے اس کے شٹر ڈاؤن رہے آپ کا 2, 2.5, 3 مہینے. تو یہ سارے تعاون کریں. اس طرح ہوٹلوں میں ڈائننگ کے لیے اگر 50 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اس کو 20 کے اوپر لے آئیں, باقی فرنیچر اٹھا دیں اور دور دور بیٹھ کے لوگ اپنا کھانا کھائیں. تو ایس او پیز کے تحت سارا کچھ پاسبل ہے اور اس انڈسٹری کو یہی دے دیں. اچھا مشتاق احمد غنی صاحب جی, یہ میں تو گزر گیا اب جون, جولائی اور 15 اگست تک تقریباً اس کا 2-2.5 مہینے ٹائم ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایس او پیز کے ساتھ کنٹرول کے ساتھ کھولنا چاہیے تاکہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ بھی سروائیو کر سکے اور وہاں کے لوگ بھی سروائیو کر سکیں جو اس علاقے کے غریب لوگ ٹورزم پہ انحصار کرتے ہیں. اچھا مشتاق احمد غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم چونکہ سفر کر کے آئے ہیں ہزارہ موٹر وے پر, بڑی خوبصورت چونکہ ایک حسین شاہکار ہے جسے کہہ سکتے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کا تمام تب کریڈٹ مسلم لیگ نون لینا چاہ رہی ہے. کیا آپ یہ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ کیا واقعی یہ مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا یا کہ اسے سی پیک کا ایک حصہ قرار دیں گے, یا موجودہ اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملتا ہے؟ دیکھیں کیا مسلم لیگ نون کاشغر تک یہ روڈ ساری وہ بنا رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ مشرف کے دور سے یہ چیز چل رہی تھی اور یہ ہمارے لیے نہیں بنا, چین نے اپنے لیے بنایا. وہ کہ ہمارا دوست ملک ہے اور ہماری ہزارے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہزارے کا شارٹیسٹ روٹ ہے تو یہیں سے سڑک میں گزرنا تھا, آسمان سے تو وہ جا نہیں سکتے تھے. تو ہمیں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہمارا لچ ٹل گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک روڈ دے دیا, ورنہ ہم تو بڑی اذیت سے گزرتے تھے علی پور سے, اور یہ اتنے سارے لوگ, اتنا رش ہوتا تھا ٹریفک کا. نون نے اگر دینی ہوتی تو وہ یہاں سے جیت کے وزیر اعظم بنے تھے اور سارا گڑھ تھا نون کا یہ سارا علاقہ. یہ تو ہم نے پی ٹی آئی نے آ کے ان کو سبق سکھایا ہے, ورنہ تو نون کو کوئی ریپلیس کر ہی نہیں سکتا تھا اس پورے ہزارہ ڈویژن کے اندر. تو ان کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی چیز انہوں نے اپنے اتنے حکومتیں ان کی گزری ہیں, مجھے پورے ہزارہ ڈویژن کے اندر وہ اپنا ایک کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں, ایک کوئی. یہ تو چائنا کا پروجیکٹ ہے اور انہوں نے بنایا ہے. اور وہ اگر نواز شریف صاحب کے بجائے زرداری صاحب کی حکومت ہوتی تو بھی سڑک نہیں بننا تھا, اگر کوئی فوجی حکومت ہوتی تو بھی سڑک نہیں بننا تھا. یہ تو گوادر تک ساری شاہراہ اور اب آگے بھی بن رہی ہے, اب ہمارے دور میں بن رہی ہے. یہ موٹر وے سے یہ خان اور ادھر سے آگے جا رہی ہے. تو یہ سارا اسی کا ایک سلسلہ ہے, اس کا سلسلہ سی پیک کا وہ ہے. اچھا مسلم لیگ نون کے ادوار کی اگر بات کی جائے, ہمیں تختیاں تو نظر آتی ہیں لیکن کہیں بھی پروجیکٹس ہمیں نظر نہیں آتے. آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ گزشتہ 2 سالوں میں ایسے کون سے میگا پروجیکٹس سے بالخصوص آپ نے ہزارہ کو دیے ہوں؟ دیکھیں بعض پروجیکٹ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں, تسلسل چلتا رہتا ہے. ہزارہ میں اور خاص طور ایبٹ آباد میں, چونکہ میرا تعلق, میں یہاں سے ایم پی اے ہوں بیسیکلی, تو ہم نے یونیورسٹی بنائی, میں منسٹر تھا ہائر ایجوکیشن کا, اور 10 کالجز ہم نے دیے پورے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں. ان علاقوں میں بھی دیے جہاں پہلے بلکہ مسلم لیگ نون کا جو اپنی کانسٹیچوئنسی تھی, بکوٹ, بیروٹ, نمبل اور یہ آگے بوئی, دلولا, اس سارے علاقے میں جہاں سے گورنر بھی رہے اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی رہے, ایک کالج دی, ایک کالج. ہم نے 2 کالج دیے اس علاقے میں اپنے اس ٹائم میں, ایک بکوٹ میں دیا اور ایک بوئی کے اندر دیا. اور اسی طرح یونیورسٹی ہم نے قائم کی. یہ بائی پاس بن رہا ہے ایبٹ آباد کا, دمتور سے ایوب بریک تک. ڈی ایچ کیو کو ہم نے کیٹیگری اے کا اناؤنس کر دیا اور ٹینڈر لگنے والا 1-2-4 دنوں میں آ جائے گا انشاءاللہ. 1 ارب روپیہ انیشیلی اس پہ خرچ آئے گا. اس کے بعد پھر جو ہاؤسنگ کالونی بنے گی اس پہ, اور میرے خیال میں تقریباً سارا ملا جلا کے 2.5-3 ارب کا یہ پروجیکٹ ہو جائے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یہ باہر آپ جس روڈ سے آئے ہیں مری روڈ, یہ اس کو ہم نے 1 ارب روپے سے ڈیولائز کیا ہے. ہم نے ایبٹ آباد بیوٹیفیکیشن میں ہم نے کوئی لگ بھگ ارب کے قریب نے خرچہ کیا, اور
آپ شملہ پارک دیکھ لیں، ملکپورہ میں انصاف پارک ہے، جناح پارک ہے، چوک دیکھیں اپنے آباد کے سارے بیوٹیفائی کیے ہیں، بیوٹیفیکیشن ہو گئی ہے، لائٹنگ ہم نے سارے شہر میں اور روڈوں پہ لگائی. تو پانی کے منصوبے ہم نے بڑے بڑے شروع کیے. ابھی جو گریوٹی فلو یہاں پہ ہے اس میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، تو ابھی ہم نے تھلکوٹ سے تقریباً 16-17 کروڑ کی ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے، جو بھی فائنل اس پہ اسٹیج پہ آ چکی ہے. ابھی مانسیرا روڈ کا ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہے. ویسے تو اس کا اصل پروجیکٹ جو ہے اس پہ ہمیں 11 بلین روپیز چاہیے اس کی وائڈنگ کے لیے، لیکن وہ مرکزی حکومت کے پاس فنڈ ہوگا تو دیں گے. لیکن سرے دست ہم نے 40 کروڑ روپیہ حاصل کر لیا ہے تاکہ جو موجودہ روڈ ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکیں، اور اس کے اوپر ہم اسفالٹ کی نئی لیئر ڈالیں گے بہت سائڈ. تو اس سے یہ ٹریفک جو ہے ہمارا مانسیرا روڈ کا سموتھ ہو جائے گا اور یہ کھڑے ہونے. اب بعد ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ مانسیرا روڈ کے اوپر جھیل بن جاتی ہے بارش میں، کیونکہ پیچھے بہت بڑے پہاڑ ہیں اور پانی بہت زیادہ آتا ہے، اور آگے سے جتنے بھی نالے تھے اس میں اس کے اوپر اتنی زیادہ لوگوں نے انکروچمنٹ کر دی ہے کہ پیچھے سے اگر 10 فٹ کا نالا آ رہا ہے تو آگے سے 2.5 فٹ کا رہ گیا. تو وہ پانی آنا ہی اس کے اوپر ہے. تو اس کے اوپر واقعی جاری ہے کہ ہم نے تو کہا ہے کہ جس کی بھی انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹائیں، اور اس کا حل ایک ہے کہ نالوں کو پختہ اور گہرا کیا جائے اور تب یہ پانی نکلے گا. اب یہ بلال کالونی اور حسن ٹاؤن اور اس علاقے میں آپ جا کر دیکھیں جب فلڈ آتا ہے تو 3-4 فٹ تک گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، اور اس کا علاج ہم انشاءاللہ ڈھونڈ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا مشتاق احمد غنی صاحب، اگر بات کی جائے آپ کی پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے، چونکہ حالیہ آپ کی ہزارہ ریجن کی، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بھی تنظیم سازی ہوئی ہے، اس پر کچھ آپ کے دیرینہ کارکنان نے انہیں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ان تنظیموں میں آئے ہیں جنہوں نے پارٹی وائلیشنز کی تھی 2018 کے انتخابات میں، ان میں سے ایک ایسے بھی جو آپ کے خلاف بھی الیکشن لڑے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت ایبٹ آباد کی تنظیم کا حصہ ہیں، وائس پریزیڈنٹ آپ نے انہیں منتخب کیا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر وائلیشن نہیں کی تھی لیکن اس کا حصہ بنے تھے، لیکن آج بھی انہیں پارٹی میں واپس نہیں لیا گیا. اس سے آپ کی پارٹی میں اختلافات بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ہزارہ ریجن کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ جو علی اصغر صاحب ہیں ان کے متعلق بھی کافی کارکنان کو شدید تحفظات ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایک رفٹ نظر آ رہی تھی مسلم لیگ نون میں، جو سردار مہتاب گروپ اور مرزا گروپ میں، اس کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکے اور آپ کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، پارٹی کی جب بھی تنظیم بنے گی کچھ لوگ اس میں دل برداشتہ ہوں گے. ہر ایک کو آپ صدر نہیں بنا سکتے، ہر ایک کو جنرل سیکرٹری نہیں بنا سکتے. یہ تو 2 ہی عہدے ہوتے ہیں. تو یہ جب بھی جس پارٹی میں بھی ہو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. جہاں تک ڈسپلن کا تعلق ہے، مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ڈسپلن کو قائم نہیں کیا جا رہا. یعنی جو لوگ پارٹی ڈسپلن کے خلاف پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے اگینسٹ الیکشن لڑے ہیں اور پھر ان کو پارٹیوں میں لا کے عہدے دے دیے گئے ہیں، اور یہ عہدے ڈفرینٹ چیزیں پارٹی کے اندر آ گئی ہیں. مطلب ایک تو مدر پارٹی ہے، اس کے اندر وہ لوگ نہیں آئے. اس کے ساتھ کیا ہے، سوشل ونگ اور کلچرل ونگ اور فلانی ونگ، ویلفیئر ونگ، ویلفیئر ونگ، تو اس کے اندر اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اب اس سے نیچرلی اختلافات ابھرتے ہیں، اور یہ اختلافات میں نے پورے صوبے کے اندر دیکھے. چلیں اچھا کنٹینیوس کاٹ دیں. اچھا یہ سے اور یہ اختلافات میں نے پورے صوبے کے اندر دیکھے ہیں کہ جو لوگ الیکشن لڑے بیٹھ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ان کو اب ان ونگوں کے ذریعے وہ اندر داخل ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، ورنہ پھر یہ ڈسپلن کبھی بھی نہیں آ سکے گا. ہمیشہ لوگ ٹکٹ کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے اس امید پہ کہ کل میں پھر پارٹی میں چلا جاؤں. تو اس طرح پارٹی میں ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا. اچھا، چونکہ علی اصغر صاحب کے متعلق جو عام کارکنان ہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کارکنان پوسٹر لگا رہے ہیں کہ ان کے رویے کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. دیرینہ کارکن کوئی مینشن کر رہا ہے کہ 1996 سے ہے، کوئی 2000 سے ہے. دوسری جانب چونکہ علی اصغر صاحب کی اگر بات کی جائے تو وہ عمران خان صاحب کے تو قریب ضرور ہیں، لیکن کارکنان کے ساتھ ان کا انٹریکشن زیادہ نہیں ہے. لوگ ان پہ شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. کیا آپ اب نہیں سمجھتے اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچے گا؟ میرا جو بیسیکلی تعلق ہے علی خان کا، لودھی صاحب کا،
ہم ایک ہماری علی خان جدون کے حوالے سے اگر بات کی جائے ینگ متحرک نوجوان ہے، اس کے متعلق تفاضات بھی سامنے نہیں آ سکتے. اور علی اصغر صاحب کے ان کے ساتھ شیر بہادر صاحب تھے، نذیر عباسی صاحب تھے، تو بڑے شدید اختلافات تھے. دونوں گروپس انفارچونیٹلی پھر ہم دونوں گروپس نے پارٹی کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج خود ایک دوسرے کے قریب ہو گئے کہ جب ایک پارٹی میں ہم دونوں نے رہنا ہے تو پھر اسی طرح جو تنظیم بنی تو ایک علی اصغر صاحب صدر بن گئے اور علی خان جدون جنرل سیکرٹری بن گئے اور ہم اکٹھے ہو گئے. لیکن یہ بڑے اختلافات والی یہ دو گروپس تھے، یہ ایک ہو گئے، اب ہم ایک ہیں. اب یہ جو دوسری ہیں تنظیمیں اس میں جو دوسرے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، جو ہمارے اگینسٹ لوگ ہیں سارے وہ ان میں اکاموڈیٹ کیے جا رہے ہیں نیچے. اب یہ پھر اسی طرف جا رہے ہیں کہ اب ہم ایک پارٹی میں ایک اس پہ آگے بدر پارٹی میں آگے یہ جو دوسری ونگوں میں آ رہے ہیں لوگ مخالف بنانے چاہیے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ونگز ہونی چاہیے لیکن یہ مدر پارٹی کے انڈر ہونی چاہیے. جو ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہے، ڈویژن کا جنرل سیکرٹری ہے، پھر ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے، ڈسٹرکٹ کا اس کے انڈر سیکرٹریز بن جائیں، سیکرٹری کلچرل ونگ، سیکرٹری سوشل ونگ، سیکرٹری جو بھی ہے تو وہ اس کے انڈر کام کریں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اب یہ تو پیرالل قسم کی تنظیمیں بن گئی. اچھا، آپ کی جو انٹرا پارٹی اختلافات ہیں یہ 2014 سے دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس وقت آپ کو ڈسٹرکٹ کے جو آپ کے ناظم تھے اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ فلور کراسنگ ہوئی، اس کے بعد آپ کے ڈسٹرکٹ ناظم 2 سال وہ کورٹ میں سردار شیر بہادر صاحب چونکہ وہ بن گئے تھے. اس کے بعد آپ نے 2018 کے الیکشن میں آپ نے N15 کی سیٹ بھی اسی وجہ سے، چونکہ سردار یعقوب صاحب ان کے مقابل علی اصغر صاحب کے آگے، تو وہ آپ اس سے بھی آپ لوز کر چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے خلاف ملک صفدر عوان جو تھے الیکشن لڑے تھے، اگرچہ تو ان کو ووٹ نہیں ملے لیکن اس کے باوجود انہیں آج وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد بنا دیا گیا. ساجد علی خان عباسی کے بھائی رجب عباسی نذیر عباسی کے خلاف الیکشن لڑے لیکن آج تک انہیں واپس پارٹی میں نہیں لیا گیا. ان کے بھی بہت سارے کارکنان جو ان کے فالورز ہیں وہ اس بات پہ ان کا یہ سوال ہے کہ اگر ملک صفدر کو پارٹی میں دوبارہ لیا جا سکتا ہے، انہیں عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو پھر ساجد علی خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہیں؟ میں اس پہ زیادہ کمنٹس تو نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے اور وہ ہر جگہ کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیں پارٹیوں میں ڈسپلن جو ہے نا وہ اگر نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی کے اندر تو وہ اختلافات کا شکار رہے گی. ڈسپلن پہلی شرط ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں کسی کو شامل کر لینا کسی کو شامل نہ کر لینا اس سے ورکرز کے اندر تشویش ضرور ہوتی ہے. اور میں انٹائر فورم میں تجویز دوں گا کہ ایک پالیسی رکھیں یا تو بس سب کو شامل کریں گے لیکن سب کو شامل کریں گے تو آئندہ پھر الیکشن میں وہ سارے ہی ایک دوسرے کے خلاف پھر الیکشن لڑیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے وائلیشن کی ہے اس کو بالکل نزدیک نہ رہے. بہت شکریہ مشتاق احمد غنی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پورے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اور بالخصوص ہزارہ کے حوالے سے جو میگا پروجیکٹس تھے ان پر بھی روشنی ڈالی ہے. اس کے علاوہ جو انٹرا پارٹی اختلافات تھے اور جو اب تک کی تنظیم سازی کے حوالے سے کارکنان کے تحفظات تھے اس پر بھی آپ نے بات کی. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور انتہائی جو کروشل ٹائم میں بھی آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، چونکہ آج اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے سنا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو مشکلات آ رہی ہیں کووڈ-19 کے باعث جو معاشی بحران ہے پوری دنیا میں اور جس طرح پاکستان بھی اس کا شکار ہے، اس کے باعث اگرچہ کچھ ڈیولپمنٹ پروگرامز نہیں ہو رہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح بات کی اسپیکر صاحب نے کہ ہزارہ کے سطح پہ کم از کم 3 سے 4 ارب روپے کے ایسے جو منصوبے ہیں جو اس وقت بھی جاری ہیں اور مزید جو کچھ منصوبے ہیں ان پر بھی آئندہ مستقبل قریب میں عمل درآمد ہو سکے گا. انوار باسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ